براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ IMF کے پیکیج سے متعلق جو تمام شرائط تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان نے جو یہ پروگرام ہے اس کو، جو ہماری جو بات چیت ہوئی تھی اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک استحکام آئے گا، روپے کی قیمت جو ہے اس میں استحکام آئے گا، اور جب آپ IMF سے جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں، جس سے باقی جو تمام ادارے جو پاکستان کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں ان اداروں کو ایک استحکام ملتا ہے، اور ایک اوور آل معیشت جو ہے اس میں آپ کو بہتری نظر آتی ہے۔ اور سیاسی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کی جو شکست ہے اس میں ایک اور اضافہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جو اپوزیشن جو خواب دیکھ رہی تھی کہ ہم قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لے کے آنے کا، ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خواب ان کے اس ایوان میں بھی پورے نہیں ہوئے جہاں پہ ان کو نام نہاد اکثریت حاصل ہے۔ سینٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کاغذوں میں اپوزیشن جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہے، لیکن وہ اس اہل بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بھی کوئی بل کو روک سکے۔ تو جن کا میں نے اسی لیے اس دن پہلے ہی کہا تھا کہ نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کا صرف یہ دو چار اگر میڈیا جو ہے ان کو لفٹ نہ کرائے تو ان کی ویسی کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ ہی ان کی کوئی سیاست ہے، اور بغیر کسی اسکیم کے، بغیر کسی اپنے جو پاؤں ہیں، اپنے بازو جو ہیں، اگر آپ ان کے اوپر اپنی سیاست نہ ترتیب دے سکے تو پھر یہی ہوتا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بری شکست کے بعد مجھے امید ہے کہ اب وہ سکون سے ہوں گے اور کچھ دن جو ہے اچھے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو روز ذرا اچکل ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پاکستان کی سیاست میں ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے، لیکن آج کی شکست نے ان کی جو سیاسی تباہی ہے اور ان کا جو سیاسی ناکارہ پن ہے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے کہ یہ اپوزیشن کتنی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ چوچو کا مربع ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں نا، بھان متی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ تو ان میں نہ ان کا جو ہے وہ کوئی لیڈرشپ کا ان میں کوئی ایک ہے۔ PMLN میں جو اس وقت لیڈرشپ کی لڑائی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے جاری ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، اور فضل الرحمان صاحب تو بیچارے ریلو کٹے ہیں، کبھی ان کو پیپلز پارٹی پکڑ لیتی ہے، کبھی ان کو نون پکڑ لیتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ حلوہ بیچنے کے، اپنے منجن بیچنے کے چکر میں ہے۔ لہٰذا ایک سمجھیے کہ منتشر اپوزیشن، ناکارہ جو حکمت عملی، اور اس کے نتیجے میں ایک اور شکست اپوزیشن کا مقدر جو ہے وہ بنی ہے، اور الحمدللہ حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپنی برتری سینٹ میں بھی ثابت کر دی ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان اکیلے ہی ایک طرف ہوں اور باقی ساری اپوزیشن، ساری پارٹیاں مل کر بھی ان کے سامنے ڈھیر ہیں۔ اور جس طریقے سے آج یہ بل پاس ہوا ہے اس پہ میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو یہ بل ہے اس نے یہ انشور کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہوگا، اور اس کو جو سیاسی دباؤ ہے اس سے ہم نے آزاد کیا ہے، اور یہ جو بورڈ اس کا بنایا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ایک طاقتور بورڈ ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ آج وزیر اعظم صاحب جو لاہور پہنچے ہیں ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دو جو بڑے پروجیکٹس ہیں ہماری گورنمنٹ کے، ایک CBD کا دورہ انہوں نے کیا ہے اور ایک انہوں نے روڈا کا دورہ کیا ہے۔ یہ جو CBD کا پروجیکٹ ہے یہ لاہور کے بالکل وسط میں یہ پروجیکٹ ہے، جو والٹن روڈ سے شروع ہوتا ہے اور والٹن ایئرپورٹ تک آتا ہے۔ اس میں ابھی تک 24 ارب روپے سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ پروجیکٹ بہت ہی ایک لاہور کے لیے، لاہور کا ایک پہلا پلانڈ کمرشل پروجیکٹ ہے، ڈاؤن ٹاؤن پروجیکٹ ہے۔ اس میں ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی اور لاہور کی ایک بالکل لینڈسکیپ چینج ہوگی۔ اس کے ساتھ لاہور کے ساتھ ایک نیا شہر جو ہے وہ بسایا جا رہا ہے روڈا کے اوپر۔ ہائی کورٹ نے اگرچہ اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ حق ہے، حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نئے شہر بسا سکے. یہ کوئی ایکوزیشن کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو جج صاحب کہیں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ہو رہی ہے، یہ ایک نیا شہر بنا رہے ہیں. اور یہ بہرحال فیصلہ حکومت نہیں کرنا ہے. عدالتوں نے اس سے پہلے پالیسی فیصلوں میں جب بھی عدالتیں گئی ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ رکوٹک کا معاملہ ہو، چاہے اسٹیل مل کا معاملہ ہو، جب بھی عدالت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے ملک کو. اور پالیسی سازی کیا ہونی ہے یہ بہرحال یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور پارلیمان کا اختیار ہے. اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کو جو بہرحال یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے، جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس رہنا چاہیے، اور جو جوڈیشری کا اختیار ہے وہ جوڈیشری کے پاس رہنا چاہیے. اور اسی لیے آج جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے یہ اپیل فائل کر دی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں یہاں پہ کیس پریزنٹ کرنے میں رہ گئیں وہ سپریم کورٹ میں ہم پیش کریں گے. اور اس کے نتیجے میں یہ ایک عظیم الشان جو نیا شہر ہے جو 1,02,000 ایکڑ کے اوپر لاہور کے ساتھ بن رہا ہے، لاہور اور شیخوپورہ کے درمیان، اس سے ایک پورا جو سمجھیے کہ سینٹرل پنجاب کو بہت اس میں فائدہ ہوگا. اور اس میں بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ بین الاقوامی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں آنی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے یہ جو شہر ہے یہ اپنے وقت کے اوپر بنے، یہ جو اسکیم ہے اپنے وقت کے اوپر مکمل ہو. اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کریں. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے پالیسی ڈیسیجنز ہیں یا میجر ڈیسیجنز ہیں عدالتیں ان میں بہت قانون کو احتیاط بھی برتیں اور احتیاط سے چلائیں بھی، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں. اور پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے اس کا جو اختیار ہے اس کے مطابق ہی استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے. شکریہ. یہ نئے پاکستان کا جو خان صاحب کا خواب تھا وہ دو لوگوں کی بنا پر بہت زیادہ دیکھا عوام نے، ایک اسد عمر کے لیے اور ایک شہزاد اختر کے لیے. اسد عمر جب گورنمنٹ آتی ہے 6 سے 7 ماہ بعد ہی ہٹا دیے جاتے ہیں، اور شہزاد اکبر کو 3.5 سال بعد. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نئے پاکستان کا خواب جو ہے وہ شخصیات کے اوپر مبنی نہیں ہے. نئے پاکستان کا خواب ان خوابوں کے اوپر ہے جو پاکستان کے لوگوں نے دیکھے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ان خوابوں کی تعبیر کے لیے چنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواب ہیں، یہ جو ہمارا ایک لائے عمل ہے، یہ شخصیات سے بڑھ کر ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو نیا پاکستان بنانے کی طرف ہم چلے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو پاکستان میں اصلاحات آئیں، پہلی بار پاکستان میں ٹاپ لیول کے اوپر، ابھی آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ دیکھیں، پہلی بار پاکستان میں جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ لیول کے اوپر جو ایسی گورنمنٹ جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، کوئی اسکینڈل نہیں آیا، پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایسی حکومت آئی. اور اس میں ہی ہم نے جو پالیسیز لائے ہیں اس نے گیم چینج کر دی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان پہلی بار اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ کام جو ہے آپ کی اتحادی جماعت وہ پریس ریلیزز کے ذریعے کتنی تنقید کرتی ہے آپ لوگوں کے اوپر، پالیسیز کے اوپر. حالانکہ ان کے 2 حضرت ہیں، باقی کے شیئر ہولڈر ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر، کوئی تو میڈیا پہ تنقید نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میڈیا کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ جو تو پی ایم ایل کیو سے پوچھیں کہ وہ پریس ریلیز کے بجائے بات کیوں نہیں کرتے. شیخ صاحب یہ کہ آج جو شہر میرے پاس کہ اس میں سب اللہ گرانے کی انہوں نے قومی اسمبلی سے بنگے میں سے اس وقت وہ حقیقت، اور آج جو ہے وہ اکثریت میں ہونے کے باوجود پیش بھی ہوئے اور بل جو ہے حکومت کی طرف سے پاس ہو گیا، لیکن وہ پیپلز پارٹی یا حکومت کے ساتھ تو نہیں مل گئی. کوئی 3 دن تو نہیں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا. اور پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر ہے شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا کوئی پتہ نہیں، ایک دن کچھ ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں، آپس میں لڑ کے ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے پہ نہ آ جائیں. میں بس اس پہ ذرا پریشان ہوں. سر یہ فرمائے گا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ گاہے بگاہے کہتی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، کچھ شیر واپس آ رہا ہے، کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے اور آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں رہے، لایا جا رہا ہے انشاءاللہ. نواز شریف نے کہاں آنا ہے؟ پورے لندن میں ایک ریسٹورینٹ انہوں نے چھوڑا جن کا انہوں نے دورہ نہیں کیا.
تو نواز شریف صاحب کی دونوں اپیلیں جو ہیں وہ میں برطانوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں اپیلیں جو ہیں ان کی مسترد کی. پہلے ان کی جو ویزا ایکسٹینشن کی تھی، پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی، وہ دونوں مسترد ہو گئی ہیں. اب چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں کی عدالتیں کو زیادہ لمبا عرصہ ان کو سہارا نہیں دیں گی، تو اس طرح کی وہ یہاں پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ وہ خود واپس آ رہے ہیں. خود نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو لایا جا رہا ہے. آپ عمران خان کابینہ میں فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے اور لگی پٹی کے بغیر بات کرتے ہیں. چودھری پرویز بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا کے ان کا خواب پورا کیوں نہیں کرتے دیتے تاکہ وہ ہلکی پھلکی موسیقی تو کم کرتے ہیں آپ دیکھنا. محسن بات یہ ہے کہ وہ چور صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پریس ریلیزز میں پی ایم ایل کیو تنقید کرتی ہے. مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ہماری ایک انٹیگرل حصہ ہے ہماری کولیشن کا، اور ہمارا ان کے ویوز کے اوپر بڑا احترام ہے. کئی دفعہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں کولیشن میں، لیکن انشاءاللہ وہ معاملات ریزالو ہوئے ہیں، ہمیشہ ہی ہوئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ معاملات ریزالو ہی رہیں گے. کوئی ایسی لڑانے والی بات نہیں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا سر کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 27 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اعتماد کا بس نمبر مل جائے، اس کے بعد جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کا پہلا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سب سے پہلا نو کانفیڈنس جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں پی ایم ایل این میں، وہ نواز شریف کے خلاف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور میں اس دعا گو ہوں مسلم لیگ نون کے اہم وزراء جو رہے ہیں اور اہم لیڈرشپ ہیں کہ وہ نواز شریف کو نون لیگ میں ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ پاکستان کی خدمت ہوگی. یہ فرما دیجیے گا کہ نواز شریف واپس آ جاتے تو ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ شہباز شریف یہاں پہ موجود ہے، مریم یہاں پہ موجود ہے، قوم کی آنکھیں ترس گئی ہیں. ان کے لیے انشاءاللہ کوٹ لکھپت جیل میں نئے باتھ روم وغیرہ، کمرے وغیرہ تیار کیے ہیں. لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.